دل میں کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کہے گا 3 2 1 کیوں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم. میں سب سے پہلے ذرائع ابلاغ کے تمام نمائندوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لائے ہیں. دوسرے، آج کے دن جو ہے ہمارے خصوصی مہمان ہیں، ان کا نام ہے فرحان مجاہد چک. وہ قطر یونیورسٹی میں سیاسیات کے علم و سیاست کے پروفیسر ہیں اور وہاں بہت متحرک ہیں، نہ صرف جو خلیجی ریاستوں میں بلکہ ترکی میں اور ساری دنیا میں. یہ ان کا تعلق کینیڈا سے ہے. یہ چک ڈینسٹی جو ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں. چک ڈینسٹی جن کی جموں و کشمیر میں حکمرانی تھی، اور لیکن ان تمام خوبیوں سے بڑھ کر ان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ بڑے بے باک انداز میں، بڑے جرأت مندانہ انداز سے کشمیر کی وکالت کر رہے ہیں. اور کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جو انسانی قانون ہیومینیٹیرین لا جو ہے اس کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں اور ان کی آواز سنی جاتی ہے. یہ ترکی میں بہت حد العزیز ہیں کیونکہ یہ قطر سے پہلے ترکی میں تھے، اور ترکی میں جو ہے یہ مختلف اداروں سے، نشریاتی اداروں سے وابستہ رہے ہیں اور ان کی آواز سنی جاتی ہے. ان کی تحریر ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور مؤثر ہے، اور جو ایک قسم کا گزشتہ کئی سالوں میں بین الاقوامی سطح پہ ایک نیٹ ورک بنا ہے کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کی وکالت اور ایڈوکیسی کے حوالے سے، یہ اس کے روح رواں ہیں. اور یہ ایک جوان چہرہ ہے کشمیر موومنٹ کے لیے. ان کی تمام کارکردگی پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی کوششوں کو سراہتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے یہاں، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آج ان کے استقبال کے لیے، آج ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے حریت کانفرنس کے بڑے رہنما، جو مدبر رہنما یہاں سارے کے سارے موجود ہیں. اور ہمارے لیے جیسا کہ میں نے کہا یہ خصوصی مہمان ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں کئی قسم کے سوالات ہوں گے. پچھلے دنوں جو ہے یہ کہا گیا کہ بلکہ ہوا کہ ایک ایسا دونوں طرف سے، جو ہندوستان اور پاکستان کی طرف سے ایک مرتبہ پھر اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ جو 2003 کا سیز فائر اگریمنٹ تھا اس کی پابندی کی جائے گی. اور دوسری طرف جو ہے اس سے کشمیر میں کچھ تشویش بڑھی ہے کہ کہیں اس سے یہ تو نہیں کہ کوئی ایسے مذاکرات شروع ہو جائیں گے، دو طرفہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے جس کی وجہ سے جو ہے کشمیر کا مسئلہ پس پش ڈال دیا جائے گا. یہ جو کشمیر میں جو اس وقت ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ تبدیل کی جا رہی ہے، اور تقریباً 32 لاکھ ہندو جو ہے وہ پورے ہندوستان سے لا کے وہاں مقبوضہ جموں کشمیر میں آباد کیے جا چکے ہیں، جسے سیٹلر کولونیلزم کہتے ہیں، اور وہاں غیر قانونی آبادیاں قائم کی جا رہی ہیں. اس کی وجہ سے کوئی ایسی نئی صورتحال پیدا تو نہیں ہوگی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک سیز فائر کا تعلق ہے، اس سے اس پار اور اس پار لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف جو ہے جانیں بچیں گی. لیکن دوسری طرف یہ ہمارا عہد ہے، یہ ہماری قسم ہے کہ جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں مل جاتی، جب تک ہندوستان کے مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم و ستم کی یہ بساط نہیں لپیٹی جاتی، جب تک کشمیریوں جموں مقبوضہ علاقے میں آزادی کی صبح طلوع نہیں ہوتی، ہماری جد و جہد جاری رہے گی. وہ جد و جہد پاکستان بھی جاری رکھے گا. مجھے پورا اعتماد ہے، اور یہ پاکستان کے قائدین نے بھی کہا ہے، جموں اور کشمیر کے قائدین نے بھی کہا ہے کہ کشمیر پہ کسی صورت میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. ہماری شرط اول جو ہے کشمیریوں کی، اور دوسرے یہ ہے کہ دوسری جو پاکستان کی شرط اول یہ ہوگی کہ ہندوستان جو ہے کشمیر کے اوپر پیش رفت کرے. اور ایک اور چیز جس کی طرف میں اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ جو 2019 کے بعد اور خصوص برہان وانی کی شہادت کے بعد مسئلہ کشمیر ایک بین الاقوامی مسئلہ بن کے ابھرا ہے، اور مسئلہ کشمیر کی باز گشت جو ہے سلامتی کونسل میں، جنرل اسمبلی میں، ہیومن رائٹس کونسل میں، اس کے بعد یورپین پارلیمنٹ میں، US کانگریس میں، کینیڈین پارلیمنٹس میں، آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں، فرانس کی پارلیمنٹ میں، یونائیٹڈ کنگڈم کی پارلیمنٹ میں سنائی دی. یہ
اور دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ نے اس کے اوپر جم کر لکھا ہے اور ہندوستان کو کھل کر تنقید کا نشانہ بنایا ہے. یہ ایک نیا رجحان ہے، یہ رجحان پہلے موجود نہیں تھا، اور اسی دباؤ کی وجہ سے ہندوستان یہ سوچ رہا ہوگا کہ کسی طریقے سے اپنے غیر قانونی اقدامات کو قانونی شکل دینے کے لیے کوئی ایسا جو ہے منصوبہ تیار کیا جائے جس سے اس کے اوپر یہ جو دباؤ ہے یہ ختم ہو. تو یہ یعنی کشمیریوں کی طرف سے ساری دنیا کو پیغام ہے، اور یہ ایک مشترکہ پیغام ہے کہ کشمیری اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین ترین دور سے گزر رہے ہیں، اور وہ 5 لاکھ جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں. عورتوں نے اپنی قسمت لٹائی ہے، ان سے ان کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں، ان کو وطن میں بے وطن کیا جا رہا ہے. یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. باقی دنیا کچھ بھی کر رہی ہے، لیکن آج کے دن جب فرحان مجاہد چک صاحب آئے ہیں تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کے دن کے خاتمے پر کشمیری نوجوان مارے جائیں گے، اور کشمیر میں جو وحشت اور دہشت کا راج ہے وہ جاری رہے گا، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی. اور اس دہشت گردی کا ہم مقابلہ کرتے رہیں گے جب تک ہمیں فتح نصیب نہیں ہوتی. اس سلسلے میں خدا تعالی ہمارا حامی و ناصر ہوگا. فرحان مجاہد چک صاحب جو ہے، ان کے پورے نام میں یہ ماشاءاللہ پابند صوم و صلات، بہت نیک خصلت کی شخصیت، لیکن جو ان کے الفاظ کے 3 جز ہیں، اور اس میں جو دوسرا جز ہے وہ ہے مجاہد، اور یہ کردار کے بھی مجاہد ہیں، اور جس قسم کی کوشش کرتے ہیں اس کے بھی مجاہد ہیں. تو میں اب ان سے کہوں گا کہ جو اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور میں اپنی طرف سے آزاد کشمیر، آزاد جموں و کشمیر، اور جو اپنے حریت کے ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہن شمیم شول بیٹھی ہوئے ہیں، ان کی طرف سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا غالباً غیر مغلوب انی مغلوباً فانصرنی. سب سے پہلے ہز ایکسلنسی پریزیڈنٹ مسعود خان صاحب کی بہت بہت شکریہ. انہوں نے دل سے ہمیشہ، ایکچولی میں ان کا شاگرد ہوں، میں نے بہت ساری چیزیں ان سے سیکھی ہیں، اور طریقہ کار اور سمجھنا کہ کیسے ہم نے اس تحریک کو آگے لے کے جانا ہے. تو ان کا بہت میں شکر گزار ہوں. اور باقی کے سارے ہمارے بہن بھائی حریت کے، آپ ہیں ہماری حریت کے قائد. میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، مل کر ہم آزادی کی تحریک آگے لے کے جائیں گے. خاص طور پر جیسے ہز ایکسلنسی نے فرمایا ہے، آج کا دور ہمیں بہت فائدہ مند نظر آ سکتا ہے. ہندوستان نے، ہمارے دشمن ملک نے کافی غلطیاں کی ہیں، اور یہ پھر ہمارے لیے ایک موقع، خاص موقع آیا ہے ہمارے پاس کہ ہم ایک یہ آزادی کے تحریک نیا وی کین ٹیک ٹو نیو لیولز. یہ ہماری جو ہے تحریک، اور شروع کیا تھا میں نے ایک دعا سے کہ فتح آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. کوشش ہماری ہے، اور ہمارا یہ ہے خواہش کہ انٹرنیشنل دنیا میں دوسرے طریقوں سے کے ساتھ، جدید طریقوں کے ساتھ ہم مقابلہ کریں، اور ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز میں دنیا کے پورے مختلف ملکوں میں ہم ٹورز کروائیں اور کشمیری آواز بلند کریں ایک نیا طریقہ کے ساتھ. تو اس کو کرتے ہوئے ہمیں سب مل کر ہم نے کام کرنا ہے، محبت کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، اور اسی پیغام یکجہتی، محبت اور حب وطن اور پرخلوص کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے. اور اول اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام پہلا، اور انشاءاللہ فتح آئے گا ضرور. بس یہ چھوٹی سی بات میں نے کرنی تھی، اور انشاءاللہ کچھ انگریزی میں بھی کہہ دیجیے. انشاءاللہ. جی جی. First of all, I'd like to thank everybody for coming, and I want to make it very clear that the freedom movement of Kashmir is taking on a new shape and direction. And that new shape and direction is going to exemplify itself in several different ways. Most importantly, we are going to be securing universal space and presenting ourselves as the legitimate representatives of the people of the disputed territory of Jammu and Kashmir, who have the UN-mandated international right of resistance. This is not a separatist movement. This is not a secessionist movement.
This is a movement that entitles millions of people for their right that nobody, neither in the West or in the East, can deny a people's right of expression, a people's right to choose their governance. یہی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے حکمران خود چوز کریں, اور یہ ہر دنیا کے کوئی بھی ایسے ادارہ میں یہ ہے اندر. People have the right to choose their own leaders. India has been before successful in fooling the world on the conditions inside the occupied territories. We are no longer going to tolerate that, and we are taking it to new levels, inshallah, abidnillah, and we want to give that hope to the people that new things are happening, and you will soon see, inshallah, a transformation in the way that Kashmir has been spoken of and will be spoken of in the future. Thank you. مسعود خان صاحب یہ بتائیے گا سر کہ ایک منٹ جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز نہیں آئی. محترم اونچی آواز میں بولیے. صدر آزاد کشمیر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج اس خاص مہمان کے ساتھ ہماری آج ملاقات کرائی. بڑی خوشی کی بات ہے، اور انہوں نے جو بات کہی دل کو بھی ملنا چاہیے. میں آپ کے سامنے کچھ یہ جو صرف کشمیریوں تک محدود رکھا، وہ بھی صرف مسلمانوں تک، اور دنیا کو یہ باور کرا سکے کہ یہ صرف مسلمانوں کی تحریک ہے. اس سے ہمیں نکلنا چاہیے، کیونکہ جموں کشمیر کے سارے، اس میں ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، دلت بھی ہے، پنڈت بھی ہے، بودھ بھی ہے. وہ بھی سمجھتا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل طلب ہے. ہم اس سینیریو کو، اس ایجنڈے کو دباؤ کا شکار ہے، FATF کا شکار ہے، کئی معاملات دہشت گردی کا شکار ہے، بنیاد پرستی وغیرہ وغیرہ بہت کچھ. اب ہمارے اپنے اسلامی ممالک بھی اس میں ہمیں گھیر چکے ہیں. جو ہمارے وکیل تھے، جو ہمارے دوست تھے، جو ہمارے ہمدرد تھے، سوائے پاکستان کے آج ہمارا کوئی نہیں ہے. مگر ہم اس سے گھبرائیں گے نہیں. یہ تحریک تصور پاکستان سے، علامہ اقبال کے خواب سے پہلے کی تحریک ہے. 13 جولائی ہم یوم شہدائے کشمیر مناتے ہیں. وہ کوئی اس تحریک کا حصہ نہیں ہے، وہ 1931 سے تحریک کا حصہ بنی. اس وقت ہم نے شہادتیں دی ہیں، اور یہ تحریک چاہے اس میں کوئی ہمیں دنیا کی کوئی طاقت مخالفت کرے، کوئی ساتھ دے نہ دے، اس تحریک نے منزل حاصل کر کے رہنی ہے انشاءاللہ. اور ہم باقی رہا پاکستان کے متعلق باہر جو افواہیں چلتی ہیں، مکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم مطمئن ہیں، جیسے ہمیں اطلاعات ہیں، جیسے ہماری دوستوں کے ساتھ بات ہوتی ہے، ہمارے جتنے بھی آزاد کشمیر یا پاکستان کے جتنے قائدین ہیں، حکمران ہیں، اور باقی رہا کہ ہم مطمئن ہیں اس سلسلے میں. تعلق رکھنے والے دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم اپنے پریزیڈنٹ سردار مسعود خان صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے کشمیر کے مجاہد آفر دی ہے بھارت کو مذاکرات کی. آرمی چیف نے کہا ہے کہ ماضی کو دفن کر کے آگے بڑھنا چاہیے. دو الفاظ میں یہ بتائیے کہ ان بیانات کو یا اس آفر کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں ایز اے کشمیری پریزیڈنٹ. آپ کی کیا رائے ہے کہ ان حالات کے اندر مذاکرات ہو سکتے ہیں، جبکہ ہم کچھ ماہ پہلے جو ہے ہمارا ان کے ساتھ تمام معاملات ختم کرنے کا ارادہ تھا؟ آپ نے پابندی لگائی ہے کہ 2 الفاظ میں جواب دیں؟ نہیں، مطلب 2 ٹوک 2 ٹوک. اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کے لوگ، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ من حیث القوم ہمیشہ سے جو ہے سفارتکاری کے لیے تیار رہے ہیں. پاکستان سفارتکاری کے لیے تیار رہا ہے. ہندوستان جنگ پہ یقین رکھتا ہے. ابھی اس نے جو ہے 9 لاکھ فوجیوں سے وہاں فوج کشی کی ہوئی ہے، اور کشمیریوں کی زندگی اس نے اجیرن بنائی ہوئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے، پاکستان نے جو اپنی پیشکش کر دی وہ پاکستان کے وزیر اعظم نے کی، پاکستان کے آرمی چیف نے کی، یا یہاں جو کشمیری رہنماؤں نے کی، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہندوستان جو ہے سفارتکاری کے سلسلے میں مخلص ہے. کیونکہ سفارتکاری پہلے بھی ہوئی ہے، 2 طرفہ مذاکرات ہوئے ہیں، بے نتیجہ ہوئے ہیں. ہندوستان نے جو ہے بلکہ اس کو
استعمال کیا دو طرفہ مذاکرات کو اپنا قبضہ مستحکم کرنے کے لیے. تو اس وقت یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ہم نے ہندوستان کی جانچنا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ باقی اقوام سے جو مشورہ کرنا بہت ضروری ہے کہ بھئی دیکھیے کہ ہم تو ہمیشہ سے میز پہ بیٹھنے کے لیے تیار تھے، مذاکراتی میز پہ بیٹھنے کے لیے تیار تھے. کیا وہ سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ اور جب بیٹھ جائیں تو کیا وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو گو تھرو دا موشنس ونس اگین. اور یہ ہے کہ جو اس کی کثیر الجہت ایک وہ بنی ہے ڈائمنشن، اس کو جس کو کہتے ہیں کہ ملٹی لیٹرل ڈائمنشن جو بنی ہے، اس کو ہم کھونا نہیں چاہتے. کیونکہ اب یہ دنیا کے ایوانوں میں یہ مسئلہ اٹھ رہا ہے جس سے بین الاقوامی شہریوں کا دباؤ بڑھ رہا ہے، بین الاقوامی پارلیمنٹس کا دباؤ بڑھ رہا ہے ابلاغ عامہ کا. ہم اسے کھونا نہیں چاہتے. یہ کیونکہ یہ کشمیریوں کی جو پوری کی پوری تحریک تھی، اس کو اس دباؤ نے، اس پذیرائی نے ایک نئی جلا بخشی ہے. ادھر سے ایک بہت مضبوط آواز آئی. بس وہ یہی میرا کوشچن ہے. میں ساتھ پوچھا تو بڑی ایک اچھی آپ نے انیشیٹو لیا کہ فرحان صاحب جیسے لوگوں کو آپ آن بورڈ لے رہے ہیں، لیکن جب گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے پارلیمنٹیرینس کے گروپ بنائے گئے تھے کہ پوری دنیا میں جو ہے باعث بڑھائیں کشمیر کے ایشوز کو اٹھائیں، وہ پارلیمنٹیرینس اس طریقے سے آواز کو اٹھا نہیں سکے. اس کے بارے میں آپ کہیں گے؟ ساتھ ساتھ یہ بتا دیں کہ نئے جو پریویس پریزیڈنٹس آئے ہیں جو بائیڈن، اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کشمیر کاس کے اوپر وہ بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کون سے پریزیڈنٹ؟ امریکہ. ہاں جی، دو سوالات پوچھے آپ نے. ایک تو میں یہ کہوں گا کہ میری اسد قیصر صاحب سے بات ہوئی ہے، وزیر اعظم پاکستان سے بات ہوئی ہے. میں نے ان کو کہا ہے کہ جی پارلیمنٹیرینس جو ہے ان کو باہر بھیجا جائے، کیونکہ اس وقت جو دنیا کی بیشتر پارلیمنٹس جو ہیں اور مغربی پارلیمنٹس میں اس میں شامل ہیں، وہ آپ کی ہمنوا ہیں اور آپ کے نقطہ نظر کی حمایت کے لیے تیار ہیں. لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے سفر اس طریقے سے نہیں ہو سکا جیسے ہونا چاہیے تھا، یا جس قسم کے جو ٹرپس ہونا چاہیے تھے وہ نہیں ہو سکے. تو میرا خیال ہے کہ دعا کیجیے کہ یہ جو تھرڈ ویو ہے اس سے لوگ بچ جائیں اور یہ آنا جانا شروع ہو. جہاں تک میں اپنا بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے کووڈ-19 کو کسی قسم کی کو قدغن نہیں سمجھا کہ یہ جناب ہم سفر نہیں کر سکتے تو ہم آسٹریلیا نہیں پہنچ سکتے یا ہم کینیڈا نہیں پہنچ سکتے. ہم نے ویبینارز کا استعمال کیا ہے، اور اس میں ویبینارز میں جو ہے دنیا بھر کے پارلیمنٹیرینس، ان کے تھنک ٹینک کے ریپرزینٹیٹیوز، اس کے علاوہ جو ان کے مختلف جو ہے مدبرین ہیں، انہوں نے جو ہے ان ویبینارز میں شرکت کی ہے. اس کے علاوہ ڈائسپورا کمیونٹی جو ہے ہمارے کو 10 ملین کے قریب ہے، 1 کروڑ کے قریب جو ہے پاکستانی اور کشمیری ڈائسپورا کمیونٹی ریپرزینٹیٹیوز ہیں. اور اس میں جو ہے فرحان مجاہد چک صاحب کی ایک روشن مثال ہے. یعنی یہ ایک قسم کے ان کا تعلق مغرب سے بھی ہے اور ڈائسپورا کمیونٹی سے بھی ہے، کیونکہ یہ کینیڈین بھی ہیں، پڑھاتے جو ہے قطر میں ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو یہ کشمیری نژاد ہیں. تو اس وجہ سے ان کی کئی ڈائمنشنز بنتی ہیں ان کی شخصیت کی. تو یہ کوشش ہے. دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ کہ جی ہاں، جو بائیڈن ہیں ان سے ہمیں خاصی امیدیں وابستہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اور کیملا ہارس نے جب وہ اپنی انتخابی مہم چلا رہے تھے تو انہوں نے کشمیریوں کو یہ کہا تھا، کیملا ہارس کے الفاظ مجھے یاد ہیں، اس نے یہ کہا تھا کہ کشمیری یہ نہ سمجھے وہ تنہا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جو بائیڈن نے بھی جو ہے انتخابی مہم میں اسی قسم کی خیالات کا اظہار کیا تھا. اس سے جو کشمیر کے لوگ ہیں، جو محسور لوگ ہیں، ان لوگوں کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی تھی. اچھا، دوسرے یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ نے بھی اس قسم کی کوشش کی تھی. صدر ٹرمپ جو ہے جب وہ صدر منتخب ہو چکے تھے لیکن اب انہوں نے عہدہ نہیں سنبھالا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب وہ کشمیر کے اوپر ثالثی کریں گے، اور انہیں اس کے اوپر بڑا اعتماد بھی تھا. بعد میں انہوں نے یہ سلسلہ شروع بھی کیا، لیکن ہندوستان کے عدم تعاون کی وجہ سے اسے آگے نہ بڑھا سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ کا صدر ہوتا ہے، حضرت سروس صدر ہوتا ہے، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ دو ملکوں کے درمیان اس قسم کی مصالحت کروانے کی کوشش کرے، لیکن وہ سلامتی کونسل کو متحرک کر سکتے ہیں. وہ کم از کم میرا کم از کم مطالبہ ان سے یہ ہے کہ وہ ان سے یہ کہیں کہ جناب آپ یہ قتل عام جو ہے ختم کریں. یعنی یہ چھوڑ دیں کہ کشمیری مسلمان ہیں، یہ چھوڑ دیں کہ وہ جو ہے ایک مقبوضہ علاقہ ہے جس کا تصفیہ جو ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا ہے. وہ یہ کہیں کہ انسانوں کو اس طریقے سے بے دردی سے قتل نہ کرو. اسے کہتے ہیں جینوسائڈ، اسے کہتے ہیں نسل کشی، اسے کہتے ہیں جنگی جرم. تو ان تمام قوانین کا ایک قسم کا محافظ، پرچارک
جو بائیڈن ہے یا امریکہ ریاست متحدہ امریکہ ہے یا یورپ ہے تو کم از کم وہ اپنے جو منیمم فرائض ہیں ان کی تو انجام دہی کریں. اچھا میرا خیال آپ کے پاس کوئی اور سوال نہیں ہے, میرے پاس 2-3 فکرے کہنے. تو سب سے پہلے میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوا اور نہ ہوگا. کشمیریوں نے نہ کبھی کمپرومائز ہونے دیا ہے نہ ہونے دیں گے. اہل پاکستان نے نہ کبھی کوئی کمپرومائز ہونے دیا ہے نہ ہونے دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایک ہماری تحریک آزادی کشمیر میں بین الاقوامی سطح پہ جو ایک نیا مومنٹم پیدا ہوا ہے, ایک نیا تحرک پیدا ہوا ہے, ہم اس میں کمی نہیں آنے دیں گے. یہ مذاکرات شروع ہو جائیں جو ان کے افغانستان میں مذاکرات ہیں, تو کیا طالبان نے اپنا راستہ ترک کیا؟ یعنی یہ یا دوسرے جو فریقین ہیں انہوں نے اپنا راستہ ترک کیا. ہمارا جو راستہ ہے وہ امن و راشدی کا راستہ ہے, پرامن راستہ ہے. ہم دنیا کی جو پارلیمنٹس ہیں یا جو اس کے علاوہ جو ان کے حکومتیں ہیں یا بین الاقوامی ادارے, ان کے دروازے ہی تو کھٹکھٹا رہے ہیں, توجہ ان کی مانگ رہے ہیں. تو یہ مہم ہم جاری رکھیں گے. دوسرے یہ ہے کہ آپ ہندوستان کے اس پروپیگنڈے کی نفی کیجیے. میں ذرائع ابلاغ سے بھی کہتا ہوں کہ کشمیری تنہا ہے, جیسے کشمیری تنہا نہیں ہیں, دنیا کھڑی ہے ان کے ساتھ. صرف یہ ہے کہ جو حکومتیں ہچکچا رہی ہیں, دنیا تو کھڑی ہے, شہری کھڑے ہیں آپ کے ساتھ. یہاں میں سب لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ برس جو ہے جنوری کے مہینے میں جو یورپین پارلیمنٹ تھی اس کے کل ارکان جو ہیں 751 ہوتے ہیں, اس میں سے 626 ارکان نے یہ کہا تھا, تقریباً انہوں نے جو ½ ڈزن ریزولوشنز جو ہے ٹیبل کیے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر میں ظلم و ستم کو ختم کرو, ریپریشن کو ختم کرو اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق وہاں ایک ریفرینڈم کرواؤ. اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا احترام کرو. دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے, آپ دنیا کے پاس پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے, کچھ آپ کی کوششوں کی وجہ سے بھی ہوا ہے. یہ بڑی جو تحریک جو ہے یہ آپ کی مشترکہ کوششوں کے, ہم حکومت پاکستان کے شکر گزار ہیں, ہم حکومت یا ریاست پاکستان کے تمام اداروں کے شکر گزار ہیں, اور کشمیری ڈائسپورا اور پاکستانی ڈائسپورا کے شکر گزار ہیں. آپ کو جو ہے آپ کی مشیل بیکلے جو ان کی ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس ہے, وہاں سے آواز بلند ہوتی ہے. 2 اسپیشل ڈیپوٹر ہیں, ایک فرنانڈو ڈے ویگنے اور دوسرا جو ہے احمد شہید. انہوں نے آواز اٹھائی ہے کہ یہ غیر قانونی آباد کاری ہے ہندوؤں کی, ہندوستان سے لا کر مقبوضہ جموں و کشمیر میں اسے ختم کیا جائے. آوازیں تو بلند ہو رہی ہیں, یہاں سے آوازیں خاموش نہیں ہونی چاہیے. اور ایک اور چیز جو ہے میں یہ نوجوانوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں, بلکہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے, کہ یہ مت سمجھیں کہ پاکستان کمزور ہے. پاکستان خطے میں ایک مضبوط ریاست ہے, اسے پتہ ہے کہ اسے اپنا کس طریقے سے دفاع کرنا ہے, اپنی سلامتی کو یقینی بنانا ہے, اور کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے وہ تیار ہے, ہمہ وقت تیار ہے. اور اس کی جو قومی سلامتی ہے اس کا ایجنڈا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ کشمیر آزاد نہ ہو جائے. آخر میں جو ہے فرحان مجاہد چک صاحب خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. بے مثال کوششیں کی ہیں انہوں نے. ہم جو ہے اہل جموں و کشمیر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان اس قسم کے لوگ موجود ہیں جن کی آواز ساری دنیا میں سنی جاتی ہے, اور یہ انتہائی جو بہت یقین اور اعتماد کے ساتھ مقدمہ کشمیر پیش کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.